بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم قیصر کے نام خط لکھا کہ تم اسلام لے آؤ، شاہ روم قیصر کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دحیہ قلبی فرماتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے رایا اور گرج کر کہا، یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنایا اور تمام درباری قیصر کے پاس چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائیں اور قیصر نے بھی بتائیں اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے ان سے کہا اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے یہ پوچھا کہ جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے؟ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجہ ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ قصبہ بھی ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا اپنے ساتھی کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا اور اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا یا تو تم ہمارے پاس باہر آؤ نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ سے کہا تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کر لیتا۔ تم سنغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھے سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت دحیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ سے کہا، اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو ان کی صفات ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ حضرت سعید بن ابی راشد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوح کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو خمس میں دیکھا، وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دحیہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا، اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کیا اور سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے۔ اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کی دین کا اتباع کر لوں، یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کی دین کی اتباع کر لیں یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بیک آواز غرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں یا ہم اس اعرابی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام درم برنگ کر دیں گے، اس نے ان سے کہا، میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب انصاری کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، اسے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسری، اس کا خیال رکھنا وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسری، ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا، کیا ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنا صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا، آپ لوگوں کی حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہی تو ہیں۔ تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا، میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی، انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور ہے، اور جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ اور ہیں۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا،
میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے 3 باتوں کے خیال رکھنے کا کہا تھا، یہ ان میں سے ایک ہوگی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ یہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہوگی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرا خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زادیہ راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریہ اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی اے تموحی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کتے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے ان سے یہ بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل کے پاس کی اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ہرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کی دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں پڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہارے اس سے جنگ ہوئی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا برابر برابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کو حکم دیتے ہیں؟
میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کی حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کی نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں، اور تمام رسول اسی طرح اپنے قوم کے اعلیٰ نسب میں سے مبعوث ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعوے کرنے لگ گیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی اور بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے، اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہوا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور اسی طرح رسول معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اور تمہیں سچ بولنے اور نماز پڑھنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیر دھوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط منگوایا جو حضرت دحیہ نے لے کر حاکم بصرہ کے پاس آئے تھے، اور حاکم بصری نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شوق برپا ہو گیا، اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی قبصہ کفار مکہ حضور کو ابن ابی قبصہ کہا کرتے تھے کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زیری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل جب تیلیت یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیرہ خاطر تھا، تو اس سے اس کے ایک بڑے پادری نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنے کا رواج ہے؟
انہوں نے کہا کہ صرف یہودی خطرہ کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنے کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیوں میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حبس میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا، پھر اس نے دروازے بند کر کے حکم دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سرداروں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے حکم دیا ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقل کے آگے سجدہ میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کے قصے کا آخری انجام یہ ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔